اور میں کہتا ہوں اب جس نے موتر پینا ہو وہ ان بھابھیوں کی طرف جائے، اور جس نے حلت و حرمت کے صحیح اعتقاد کی طرف جانا ہو وہ الحمدللہ مکتب سرکار صادق و ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی طرف آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جعلی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ٹائٹل جو کہ انتہائی قبیح ترین ٹائٹل تھا آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ذاکر نائک نے بیسیکلی یہ بیان ایک اس کا سرکولیٹ ہو رہا ہے جو اس نے دیا تھا کہ استغفر اللہ، اونٹ کا پیشاب پینا لا حول ولا قوت الا باللہ جائز ہے، اور صرف اتنی بات نہیں ہے، اس سے آگے بھی اس نے کی تھی، میں اسے بعد میں دہراؤں گا۔ پہلے تو آپ ان حضرت کی وقت ضائع کے بغیر ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس نے کیا جہالت دکھائی ہے اپنے اس بیان کے اندر۔ According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ ڈیفینیٹلی آپ نے سامعین ان حضرت کی ویڈیو سن لی ہوئی جس میں یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ استغفر اللہ، the urine of camel is طاہر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور جتنے بھی پرمیزیبل اینیملز ہیں اسلام میں جنہیں کھانے کی اجازت دی گئی، جو حلال ہیں، ان سب کا ہی استغفر اللہ پیشاب جو ہے وہ طاہر ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ حلال اگر یہ حضرت کہہ دیتے تو اور بات تھی، طاہر نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وابی مولوی کا ویسے ہی دماغ اڑ گیا ہوا ہے۔ اکارڈنگ ٹو فقہاز اینڈ اکارڈنگ ٹو ابن سینا، پہلی بات تو یہ ابن سینا پہ اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ ابن سینا نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے، یہ وہ طاہر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی کتاب القانون میرے پاس موجود ہے ابن سینا کی، پیج نمبر 647 پر واضح طور پر یہاں پہ وہ جانوروں کا قارورہ اور انسان کے قارورہ سے اس کا اختلاف لکھتے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ اتباع، یہ طبیب کی جمع ہوتی ہے، کا امتحان اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ قارورہ میں جانوروں کے پیشاب اور دوسری سیاہ چیزیں بھر کر ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان اتباع کو اس امر کی ضرورت ہوئی کہ وہ جانوروں کے پیشاب کو پہچانیں اور ان کے فریب سے بچیں، اگرچہ یہ ایک بیہودہ حرکت ہے اور اس سے ہمیں ہرگز متاثر نہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیہودہ حرکت ہے۔ یہ ہے ابن سینا کی عبارت ان کی اپنی کتاب القانون میں۔ سامعین، تو یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ اس نے ابن سینا پہ واضح طور پہ جھوٹ بولا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ صرف اونٹ کے پیشاب کی بات نہیں، آگے بھی ان حضرت کے جو اکابرین ہیں، اکارڈنگ ٹو دا فقہاز، یہ جو حضرت فقہاز کی بات کر رہے ہیں، بلکہ فقہاز، تو یہ ان کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری کا فتاویٰ ثنائیہ میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 2، پیج نمبر 67 پہ وہ واضح طور پہ ان سے سوال ہوا ہے، اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے مگر بڑی مکروہ چیز ہے کہ کیسے جائز ہوا؟ ہندو لوگ عورت کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں، کیا باعث اعتراض ہے؟ جواب، حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز آیا ہے۔ استغفر اللہ، جس کو نفرت ہو وہ نہ پیے لیکن حلت کا اعتقاد رکھے، ایسا ہی گائے بکری کے بول کے متعلق بھی آیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کسے دتے موتر چھڑ دے ہو ساریاں تے پینا نے، استغفر اللہ۔ سامعین گرامی قدر، گائے کا، بکری کا، اونٹ کا، سب کا پیشاب پینا ان کے نزدیک جائز ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، میں پتہ نہیں کتنا شکریہ ادا کروں اللہ کی ذات کا کہ ہم شیعان علی میں سے ہیں، ورنہ اے کام پینا سی، استغفر اللہ۔ جام شیری تشائی کوئی نہیں، گاؤں موتر جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم ہندوانہ رسم کے مطابق چلتے ہیں، مکتب اہل البیت کے اوپر، نعوذ باللہ۔ شیعہ تو جی بڑی ہندوانہ رسمیں ہیں ان کی، اور پتہ نہیں کہ وہ گھوڑے کا جھوٹا ڈالتے ہیں نیاز کے اندر، تو یہ تو وہ، او آپ جڑا بول پیندے پے ہو بھائی اس کی طرف بھی نظر کرو نا، خود تم لوگ جو استغفر اللہ پیشاب کو حلال کر رہے ہو، اور اس بدبخت نے طاہر تک کہا ہے، استغفر اللہ۔ اور بات یہاں تک نہیں رکتی سامعین، میں اگر چاہوں میں 10 ویڈیوز لگا کے ان وہابی مسلک کی گندگیاں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ لٹرلی حیران رہ جائیں گے کہ لوگ
مسلمان تو دور انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. میں سب اہل حدیث علماء کی بات نہیں کر رہا, بہت سے ہیں جو اس کی حرمت کے بھی قائل ہیں, لیکن یہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ نا جی, اب مزید آگے بات کرتے ہیں. یہ ان کا گند صرف یہاں تک نہیں چلیں, وہ تو حلال جانور ہے نا, کل کو یہ تعویل کر لیں گے, استغفر اللہ. اس میں سامعین پیج نمبر 338 پر یہاں پہ واضح عبارت موجود ہے, اگر کتا کنویں میں گر پڑے تو اس کا کیا حکم ہے. اگر کتا, یہ جواب میں کہتے ہیں, اگر کتا کنویں میں گر پڑے اور پانی کا رنگ یا مزہ یا بدبو یا بو تبدیل نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کتا پانی میں گر جائے تو وہ پانی پاک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سامعین گرامی قدر, یہی عبارات وہابیوں کے جو متفقہ فتاوی ہیں, یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, فتاوی علماء حدیث, اس میں بھی سیم عبارات موجود ہیں, جس میں سارے بڑے بڑے وہابیوں ان کے وہابی اکابرین کے فتاوی موجود ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. سامعین گرامی قدر, کتا پانی میں گر جائے تو پاک ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تک گرا کے پیو نا, پھر اگر تمہارے نزدیک پاک ہے تو پھر گرا کے پیو, پیو کتا سوپ. ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. ہاں بھائی, آپ اپنے اکابرین کی باتوں پہ بڑا عمل کر رہے ہیں, تو بسم اللہ کرے آجے. پھر میں سامعین سے کہتا ہوں, یہ وہابیوں کو یہ ذرا کتا سوپ پئیں اور اپنے وہابی مدارس میں اسے پلائیں, اور ذاکر نائک کو تو ضرور بھجوائیں اکارڈنگ ٹو فقہا. ویسے آگے پیچھے ہم جی اہل حدیث ہیں, ہم تو سوائے قرآن و حدیث کے جاتے ہی کہیں نہیں ہیں. ہم تو یہ تو پھر یہ فتاویٰ کس چیز کے ہیں؟ اور بغیر دلیل کے فتاویٰ کیوں دے رہے ہیں تمہارے بابے؟ یہ فتاویٰ ثنائیہ, فتاویٰ نظیریہ, فتاویٰ علماء حدیث, یہ کیا ہے؟ ابھی اور بھی ہیں. فتاویٰ توضیح الاحکام ہے, فتاویٰ محب اللہ شاہ راشدی ہے, فتاویٰ ابن تیمیہ ہے, فتاویٰ ابن باز ہے, فتاویٰ البانیہ ہے, پھر اس کے علاوہ فتاویٰ شمس العظیم آبادی ہے, فتاویٰ محدث غازی پوری ہے, اور بھی درجنوں ہیں. فتاویٰ برکاتیہ جو کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں ہم. تو سامعین, اگر تو یہ لوگ اہل حدیث ہیں تو ان کے علماء فتاویٰ کیوں دیتے ہیں؟ یہ پھنسنے والی بات ہے. الحمدللہ. آؤ تو میں شیعہ مذہب کی عبارت دکھاؤں. یہ سامعین کتاب ہے الفروع کافی, فروع شریف کافی, جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 28 پر کتاب الطہارت میں, یہاں حدیث نمبر 5 اور صحیح سند کے ساتھ ابو بصیر سے مروی ہے کہ انہوں نے ابھی عبداللہ مولا صادق صلوات اللہ علیہ سے سنا تھا کہ کنویں کے لحاظ سے اگر اس میں کتا مر جائے تو اگر کل پانی نکالنے کی قدرت ہو تو نکال ڈالو. معصوم کو اتنی سخت نفرت تھی کہ اگر پانی میں کتا گر جائے تو سارا کا سارا پانی باہر نکال دو. اینا لاگے تو پاک ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کی سند بھی صحیح ہے الحمدللہ. یہ حدیث جو مولا صادق بادشاہ کی میں نے پیش کی آپ کے سامنے صلوات اللہ علیہ, سند بھی بالکل صحیح ہے. سامعین گرامی قدر, یہ ہے مکتب اہل البیت الحمدللہ. اور میں کہتا ہوں اب جس نے موتر پینا ہو وہ ان وہابیوں کی طرف جائے, اور جس نے حلت و حرمت کے صحیح اعتقاد کی طرف جانا ہو وہ الحمدللہ مکتب سرکار صادق و ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین کی طرف آئے. باقی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. قسمت اپنی اپنی, نصیب اپنا اپنا. کسی کو الحمدللہ پاکیزگی نصیب ہوئی, کسی کو کتے کا, بکری کا, اونٹ کا, گائے کا موتر نصیب ہوا ہے. اب موتر پینی قوم ہمارے سے کیا مناظرہ کرے.